علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 4 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 97 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے پرچیاں شروع کرتے ہیں. پہلے میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسی پرچیاں بھی آتی ہیں جن میں کوئی ایسا ٹاپک پوچھا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو پوری ڈاکٹرن ہے، جو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا جس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوگی. بعض اوقات 35-40 منٹ، بعض اوقات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بعض اوقات 3 گھنٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں کسی ٹاپک کو ہر اینگل سے کور کرنے کے لیے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہا ہے اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوسچن کریں. میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا، ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے. اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے. ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں. کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں. اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے. تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا. لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو. تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے. یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں. ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں. لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے
اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی۔ دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے دوران، اپنی ینگ ایج کے اندر، بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں۔ اچھا، ٹیچنگ کا مجھے شروع سے ہی کافی شوق رہا ہے۔ میں اپنی کلاس میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اپنے کلاس فیلوز کو، جونیئرز کو پڑھایا کرتا تھا، فی سبیل اللہ، پیسے لے کے نہیں، فی سبیل اللہ۔ تو جب میری میکینیکل انجینئرنگ کا فائنل پروجیکٹ تھا تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے جو فیکلٹی کے ڈین تھے ان کے پاس تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کو ہی پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں میرے بارے میں پتہ بھی تھا کیونکہ ان کا بیٹا بھی میرے پاس پڑھتا رہا ایف ایس سی میں، وہ بھی میرے کمرے میں آ کے میرے پاس پڑھتا تھا ہاسٹل میں۔ حالانکہ انہوں نے کافی زور لگایا کہ مجھے کہ آپ گھر آ کے بچے کو پڑھائیں۔ میں نے کہا اس طرح نہیں، میں نے جب فری پڑھانا ہے، ٹیوشن فیس بھی نہیں لینی ہے، تو میری ڈگنیٹی تو وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اگر اس نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آئے۔ پھر ماشاءاللہ اس کا میرٹ بھی بن گیا، تو وہ مجھے میرے فیکلٹی کے ڈین کہنے لگے کہ ابھی آپ کو ٹیچنگ میں نہیں آنا چاہیے، آپ پہلے پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں، لرن کریں، اور کم از کم 8-10 سال اس فیلڈ میں لگائیں۔ ظاہر ہے انجینئرنگ تو ہے ہی، اپلائیڈ سائنسز کا نام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب بھی کبھی آپ کا موڈ بنا تو آپ کو ٹیچنگ پہ ہم یہاں بلا لیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس ٹیچنگ کے لیے چن لیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا، چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز اٹھی، پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اللہ کے فضل سے۔ ایک ارادہ وہ ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کس شخص کو اتنی تمام چیزوں سے گزار کے کس چیز کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑی محنت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی بھی دیے جو شروع دن سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے ہر موقع پر ہیلپ آؤٹ کیا ہے ہر حوالے سے۔ آپ کو فرنٹ پہ تو چند لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے پیچھے بھی کتنے لوگ ہیں جو پردہ اسکرین سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارا یہ 100 نمبر پبلک سیشن آنے والا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹاپک رکھا جائے۔ بڑی برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز فائنلائز کی کہ 100 نمبر جو پبلک سیشن ہے اس میں میں اپنی لائف سٹوری شیئر کروں۔ اس لیے نہیں کہ اس سے میں نے کچھ نکالنا ہے، یا میں نے کوئی چندہ بک بنا کے، کوئی سیاسی پارٹی بنا کے کسی کی ہمدردی لینی ہے، صرف اس لیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو، اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھرتی ہیں۔ ہم کامیاب لوگوں کو ہمیشہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ کامیابی کے اوپر فائز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ماضی کیا ہوتا ہے، کس لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ پبلکلی اتنے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی خاص، کوئی اسپیشل لوگ ہیں، کوئی وکھرے جہان کی کوئی مخلوق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مشکل وقت تو ہر شخص کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ریکال کروں گا، اب تو مجھے وہ چیزیں بھی کافی ساری ذہن سے اوور لک ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے دماغ میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں،
اچھا وہ میرے پاس وہ عاقب فرید بھیا ہے نا, وہ ایک دم سیریس ہو گئے, کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیلیٹ. میں نے کہا میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, پرانی ساری میموری میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ میں فریش چیزیں. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو کمپیوٹر میں تو ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے, دماغ میں. تو میں نے کہا دماغ میں یہ ہے کہ آپ دماغ کے اوپر وہ چیزیں سوار کریں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو دوسری چیزیں خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا, تو میری زندگی کی سب سے, آپ کہیں نا کہ اسپین سب سے بڑا جو میں نے انڈیپینڈنٹ گزارا ہے, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا. آلموسٹ 5 سال سے بھی کچھ مہینے اوپر, 1995 سے جون 2000 تک. وہ بہترین زندگی کی لائف تھی. ہاسٹل میں آپ کے پاس ایک آزادی بھی ہوتی ہے, پھر ماحول بھی اچھا تھا. یہ نہیں کہ ہم کوئی دنیا داری میں تھے, دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, انڈیپینڈنٹ لائف تھی. اور پھر ایف ایس سی کی لائف کے بعد انسان انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں جائے اور ہاسٹل میں ہو, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, تو پھر آپ کی لائف میں کئی ایک ایکسپیرینسز آتے ہیں. آپ کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کپڑے بھی دھلوانے ہوتے ہیں, پھر ان کے استری کا کیا ایشو ہوتا ہے, پھر ایک استری بھی رکھنی پڑتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اپنی لائف کو شیڈول کرنا پڑتا ہے. ٹیوشن والا سسٹم بھی کوئی نہیں ہوتا. آج کل تو آن لائن کی وجہ سے چیزیں بڑی آسان ہو چکی ہیں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب موبائل فون بھی نہیں تھا, تو بڑا مشکل کام تھا. تو پھر اس انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر آپ کے لیے ایک ایک دن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ہر دن کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی اور چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے, اور پھر صرف آپ اپنے ہم عمر دوستوں میں وقت گزارتے ہیں. تو وہ جو انجوائمنٹ کا لیول ہے نا, وہ دوبارہ زندگی میں انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. سب سے بیسٹ لائف انسان کی وہ ہاسٹل میں ہوتی ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تو میں زندگی کبھی بھی نہیں بھولوں گا, اور میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوں گا تو میں مہینے میں نہیں تو کم از کم 3 مہینے میں ایک دفعہ تو اپنی یونیورسٹی میں, اپنے ہاسٹل میں, اپنے ان کمروں میں ایک دفعہ ضرور آیا کروں گا جن کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں. لیکن اس کے بعد آج آلموسٹ سمجھ لیں 23 سال ہو چکے ہیں, ایک دفعہ بھی میں اپنی یونیورسٹی نہیں جا سکا. بڑی دفعہ ارادہ کیا, لیکن بس وہ مصروفیت ایسی کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتی ہے. اب کبھی کوئی یاد کروائے تو مجھے یاد آتا ہے ہاں 5 سال وہاں گزرے, حالانکہ وہ 5 سال 50 سال کے برابر تھے. اتنی ڈیٹیلڈ لائف ہوتی ہے آپ کی, ایک ایک چیز روزانہ نئی, کئی ایک ایکسپیرینسز آ رہے ہوتے ہیں. آج مجھے یاد ہی نہیں. اچھا اس کے بعد جب جاب میں آیا تو جاب میں بھی 15 سال سے زیادہ میں نے جاب کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ظاہر ہے ایک ایسے ادارے کے ساتھ تعلق تھا. میں تو تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتا تھا, یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد تیاری شروع کی, اور پھر آفس کی گاڑی لینے کے لیے آ گئی, آفس گئے, آفس سے فارغ تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, 4:30 5 بجے. اور لیکن جو لوگ زیادہ کاموں کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ سختی آئی ہوتی ہے. تو اکثر اوقات میں 12-1 بجے ہی گھر واپس آتا تھا. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ میں مغرب سے پہلے گھر واپس آ جاؤں, نہیں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی آ کے. رات کا کھانا بھی باہر ہی ہوتا تھا. تو شروع کے 5-7 سال تو بڑے ٹف گزرے. اس کے بعد پھر اسٹیبل لائف ہوئی, تو پھر میں بڑا ریلیکس لائف فیل کرنا شروع ہو گیا کہ بڑے اچھی. مجھے آج بھی یاد ہے, میں عصر سے مغرب جو ہے نا, وہ عصر کے بعد نکلتا تھا, ایک ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھائے تسلی سے, پھر گراؤنڈ میں بیٹھا, لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا. ظاہر کھیلتے تھے ہم بھی بڑے شوق سے. مغرب کی اذانوں سے پہلے واپس آئے, عشاء کی نماز کے بعد پھر واک کرنے نکل گئے. بڑی ریلیکس زندگی, کوئی ٹائم ہی نہیں تھا گزرتا, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک زمانہ وہ آنا ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ بھی میرے لیے قیمتی ہونا ہے, جو آپ کی زندگی ہے. تو وہ آفس لائف کی وجہ سے یونیورسٹی کی لائف پیچھے رہ گئی. پھر
اس طرف آئے جب دین کی طرف. اب مجھے وہ 15 سال اپنے آفس کے بھی یاد کوئی نہیں. کبھی کوئی آفس کولیگ کا کبھی فون آ جائے نا تو مجھے یاد اچھا یہ وہ وہاں ہوتا تھا. حالانکہ 15 سال زندگی کے, وہ بچپن کے بھی نہیں ہیں, یعنی ایک لڑکپن یا آپ کہہ لیں جوانی کی زندگی کے. اب ساری زندگی یہ ہے کیونکہ میں ساری میموری اپنے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اپنے اوپر وہ چیزیں سوار کرتا ہوں جو اس وقت میری ضرورت ہے. تو یہ انسان کو اس حوالے سے بار بار اپنے آپ کو ریویو کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت میری ٹاپ پرائرٹی کیا ہے. جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف میں کہوں گا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, اللہ کے ریفرنس سے جو کرنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز کے اوپر 0 ٹالرنس, خدا کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے. اور دوسری چیز آپ کی تعلیم. بس تیسرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین سیکھ رہے ہیں بس وہ اپنے تک رکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑے لیول کے اوپر کوئی دعوت کا کام کرنے کی. ہاں اپنے دوست یاروں میں ضرور ڈسکشن کریں, لیکن فوکس اپنی تعلیم کے اوپر رکھنا ہے. جب تک آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. آج پوری دنیا میری اگر بات سن رہی ہے تو وہاں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جن چیزوں کی ہے اس میں میری دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اندر جو کمپیٹنسی آ جاتی ہے چیزوں کو انالائز کرنے کی, آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے. بعض لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں تو وہ پھر اپنی تعلیم بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حرکت بالکل نہیں کسی نے کرنی. اپنا پورا فوکس رکھیں تعلیم کے اوپر جب تک کہ آپ مکمل طور پہ کوئی ایک ہنر حاصل نہیں کر لیتے یا کوئی ڈگری نہیں حاصل کر لیتے. جو بھی ہے ہنر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, پیرلل میں بھی دونوں چیزیں, لیکن فوکس اس کے اوپر. ہاں خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے 5 وقت نماز اس پہ 0 ٹالرنس. اور پھر جب کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہوں گے جس کے لیے ہر بندے نے ظاہر ہے اس بڑے لیول پہ نہیں آنا, یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو موقع دینا ہوتا ہے. باقی آپ کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اپنے دوست احباب میں, ماں باپ میں, شادی ہو جائے تو بیوی بچوں میں, آپ نے بس ادھر تک اپنی دعوت کو محدود رکھنا ہے. ہاں حالات و واقعات جس کے لیے فیوریبل ہوں وہ پھر آگے معاملات کو لے کے چلے. ادروائز پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہ خام خواہ کی مشکلات ہیں جن کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے کھڑی کرے. تو یہ اللہ کا شکر ہے ٹیچنگ کی فیلڈ اڈاپٹ کروا دی اللہ تعالیٰ نے, اور اس حوالے سے ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جتنی باتیں پتہ چلتی ہیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اور وقت کے ساتھ ساتھ لرن بھی کرتا ہوں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے جو مرضی آپ کریں. تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہاں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے, لیکن اگر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے, اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے. قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں, ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے. 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں آیا, اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آیا, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ الکہف کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا, تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا, سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا, الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو, سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے.
اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ اسکپ ہے بات. جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں, اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے, سورۃ الکہف, اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی 6 جگہ ہیں, لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے, باقی 6 جگہ ان اٹینڈڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی, اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو, اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی, جی قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے, حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان, اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ ہے. اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, تم تیاری کر لو جنگ کی, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا,
پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا۔ پھر اس عورت نے وہ جوڑا کھولا اور وہ خط نکلا۔ اب وہ خط جیسے ہی حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریاکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتا کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔ اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ ساری ابن ابی بلتا کے بارے میں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے، اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا۔ اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ۔ تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، ہاں بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا۔ انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا، اور اس پہ انہوں نے پتہ کیا ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنو غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کروائی۔ مراد یہ یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا۔ ہاں اب مجھے بتائیں حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں، اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے یہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سرکار صحابی تو چھوڑ دو، جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا، جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، میں انہیں کافر نہیں مانتا۔ تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے۔ آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتا کے بارے میں پتا چلا تھا۔ یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں، یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے۔ میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا، اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی نے کہ کہتا جی، دیکھو جی نے کہ کہتا جی۔ اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلیں ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔
شکریہ میرے تمام وہ علماء کرائم، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے. یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا. تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے. اب چھوڑ دیں، میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے. یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے. 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے. ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا. 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ طاقت ہے نا. تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں. جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا. میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا. اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو. تو میں جواب دے چکا ہوں، اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا ہے، نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں. اچھا اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے.
اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا. حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا، کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال بول کر یہ ڈگری سی دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں. لیکن ان حوالے تک علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں. جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا. ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے، نہ سنت بچی ہے،
کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے, ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نے, تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا, تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں, ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے, اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو رپیٹ نہیں کر سکتا, اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے, پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. چلیں جی, اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. کیا عورتوں کا گھر میں ڈھول ڈمکے سے میلاد کرنا جائز ہے؟ غلط ہے جی, ڈھول ڈمکے تو ویسے ہی غلط ہیں. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو مقتدی نے امام کو غلطی پر مطلع کرنا ہے سبحان اللہ کہہ کر, اور عورتوں نے تصفیق کرنی ہے. تصفیق کہتے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, تالی. یعنی عورت کی آواز کا مردوں کے اعتبار سے ایسا پردہ ہے کہ نماز میں بھی امام کو غلطی پر مطلع نہیں کرنا, سبحان اللہ بھی نہیں بولنی اونچی آواز سے. تو ٹول ٹمکے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, سبحان اللہ بھی عورت اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے اور نماز میں وہ امام کو غلطی پر مطلع کرے. تو محفل میلاد تے شاہی کوئی نہیں. ہاں, انہیں کٹو ہے جملہ, محفل میلاد تے شاہی کوئی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا. پیچھے کرو کیمرہ, دکھایا کرو نا, تسی شارٹاں بنانے تے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں, اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں, اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں, جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے, اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا, یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی, مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے, کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے. آپ دیکھیں یہ فی البدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا, بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو کیا قبولیت دی ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ جملے بول رہے ہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اچھا, بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی اینکرز کو میں نے دیکھا ہے ان کی زبان پہ, یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا ہوتا ہے شاہی کوئی نہیں, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلا ہے. حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا, بس بات کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا جی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ گفتگو نرمی سے کرنی ہے تاکہ شاید کوئی اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے.
تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آیا تو اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمانا تھا۔ دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ہم موسوی بنے یا ابراہیمی بنے، ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے ہو گئے۔ اچھا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے جب میں نے ترجمہ کیا نا تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، بس وہ جب یہ جملہ میری زبان میں آیا تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا، بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اگر دیکھیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں، بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے۔ میرا تو پھر بھی سافٹ نہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، میں پھر ہاں یہ جو پہلا جملہ ہے نا یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے نا سلوگن پورا کرنا ہے شعر کی شکل میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ ایسے معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ کیا قربانی کے جانور میں بچے کا عقیقہ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہو سکتا جی، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ آپ نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، اور ابو داؤد ترمذی میں آیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری دینے ہیں۔ تو ایک پوری جان آپ نے فدیہ کرنی ہے اس نومولود بچے کے عوض، کیونکہ اس کی جان گروی ہوتی ہے، حدیث میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی ابو داؤد میں بھی۔ تو جان کے بدلے جان اسی صورت میں ہوگی جب آپ پورا جانور ذبح کریں گے، حصہ ڈالنے سے نہیں ہوگا۔ حصہ ڈالنا یہ خصوصیت ہے صرف عید قرباں کی، باقی جو عقیقہ ہے وہ اس میں نہیں ہوگا۔ یہ حنفیوں نے جو اجتہاد کیا یہ بالکل غلط ہے۔ اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت اور اجماع میں کوئی بات موجود نہ ہو۔ جب واضح آ گیا کہ آپ نے جان دینی ہے، خون بہانا ہے اس کی طرف سے، اب حصے نہیں رکھے جا سکتے۔ میں دیوبند کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہ مسلک حق پر ہے، ہر مسلک کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ جی دیوبند کا مسلک حق پہ ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا گئے ہیں۔ دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ ہاں، سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ یہ پوری انہوں نے غزل لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سر سے تو رسول اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا تو دل تو میرا سجدے میں تھا، کر لیا جو کچھ ہوتا ہی۔ ہاں، ان کا دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ دیو بند کو انہوں نے دیکھا کیسا، پھر دیو کے بندوں سے، دیو کہتے ہیں شیطان کو، ہاں جی، ہاں، دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، تم شیطان کے بندے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ دیوبند مسلک حق پر ہے، لیکن وہ حق جو ہے وہ شیطان والا ہے۔ یہ تو ہو گیا لائٹر موڈ میں۔ باقی یہ ہے کہ 1867 سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا۔ جس فرقے کی ٹوٹل عمر 150 سال مشکل سے ہے، وہ یہ آ کر کلیم کریں، یا چلیں اب تھوڑے بڑھ چکے ہیں، 250 سال کہہ لیں، تو وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں، تو جو پہلے کے 1250 سال کے مسلمان ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں اس وقت ہم حنفی کہلاتے تھے۔ سرکار ہم حنفیوں کی جائز اولاد دیوبندیوں کو مانیں یا بریلویوں کو؟ تعداد میں تو بریلوی زیادہ ہیں، تو پھر دیوبندی کیسے کسٹوڈین بن گئے حنفیوں کے؟
تو اس پہ وہ بات کریں گے کہ نہیں آپ ہمیں بھی چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ حنفیوں کے عقائد کیا تھے پرانے بزرگوں کے. جی پرانے بزرگوں کے عقائد تو یہ ہیں کہ جو حنفیوں کی بنیادی کتاب ہے فتاوی شامی رد المختار، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے چاہیے. بریلوی چومتے ہیں، دیوبندی نہیں چومتے. اس اعتبار سے تو کٹر جو ٹھیٹھ حنفی ہیں وہ تو بریلوی ہیں، دیوبندی نہیں ہیں. اور کئی ایک مسائل ہیں، ہم ان کو بھی چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو آپ نے اپنے عقیدے المحنت میں لکھ کے دیے نا، یہ ذرا امام حنیفہ سے یہ عقیدے ثابت کریں کہ امام حنیفہ نے کہاں فرمایا کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. امام حنیفہ نے کہاں فرمایا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک عرش، کعبہ، کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے؟ یہ کہاں امام حنیفہ نے فرمایا؟ تو آپ کہاں سے حنفی ہوئے؟ تو فرقے تو بھائی سیدھی سی بات ہے گمراہی پر مبنی ہے. باقی مفتی تقی عثمانی صاحب کا انڈائریکٹلی میرے بارے میں ایک کلپ آیا تھا، تو میں نے اس پہ ریبٹل کر کے یہ فرقوں کی پوری حقیقت کھولی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، رپلائی ٹو مفتی تقی عثمانی آن ہز بلیم آن انجینئر محمد علی مرزا. آج کل ایسے مسلح آئے ہیں جن پر جانور کی تصویر چھپی ہوتی ہے. آپ کے پیچھے جو مسلح لگا ہوا ہے اس پر بھی ایک جانور کی تصویر ہے. کہ تو کو نظر آ رہی ہے جی جانور کی تصویر؟ پہلے تو یہ جس نے سوال لکھا ہے نا وہ مجھے اس جانور کا نام بھی لکھ دیتا ہے جس جانور کی تصویر یہاں رکھی. وہ پلانٹ ارتھ پہ یار ایڈے بھی تھے ان شارٹ کلپ نہ میرے کٹو اتنے جھوٹے الزام. وہ کون سا جانور ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے جی؟ تو ذرا مجھے جانور کا نام بتا دیں جی. مسئلہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ہاں جی وہ کون سا جانور ہے جس کا سوال ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ جانور کی تصویر اگر مصلی پہ ہے نا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز میں اس وقت فرق پڑتا ہے جب رسپیکٹیبل جگہ کے اوپر جانور کی تصویر ہو. یعنی آپ سجدہ گاہ والی جگہ پہ جانور کی تصویر ہے، اگر جانور کی تصویر آپ کے پاؤں میں آ گئی ہے تو وہ تو عزت کا مقام نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تصویروں والے آپ نے مصلی. میں تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر بھی قائل نہیں ہوں کہ مصلی پہ ہونی چاہیے، سمپل مصلی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جتنا یہ مصلی ہم نے قبلہ رخ ہی بچھایا ہوا ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں قالین، اس پہ بھی کوئی تصویر نہیں ہے. تو ایسا مصلی جس کے اوپر چھوٹی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ سجدہ گاہ کی طرف نہیں ہے، کہیں کارنر پہ ہے، پاؤں والی سائڈ کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگتا. وہ کھلونوں کے زمرے میں ہی آتی ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں. وہ تو تصویر سے بھی اگلا ورژن ہے، وہ تو پریکٹیکلی ایک بت بن جاتا ہے. لیکن بچے تصویروں کا ادب نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں. اس طرح کی جو تصویریں نا جن کا احترام نہ کیا جا رہا ہو تو اس تصویر کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں صرف ان تصاویر کی ممانعت ہے جو عبادت کی غرض سے ہوں یا رسپیکٹ کی غرض سے. صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ ہماری ایک ویڈیو دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ. امام مسلم نے مقدمے میں وہ تمام چیزیں بتائی ہیں. دوسری ویڈیو انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح، اور تیسری میری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے. یہ 3 لیکچر میں نے دیے ہیں، اس میں آپ کو تفصیلی یہ پتہ چل جائے گا. ایک لے مین کے لیے یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ 2 کتابیں جو ہے نا ایگریڈ اپون ہے، بخاری اور مسلم، اور باقی جو سنن اربع کی 4 کتابیں ہیں ان میں بھی 80% احادیث صحیح ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر. علی بھائی آپ نے تقریباً سارے اسلامی ٹاپکس کو مکمل کر لیا، اب آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ آگے مشن وہی ہے جو سٹارٹ دن سے تھا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مشن تھا نا کہ آپ نے اپنی مبارک دعوت امت تک پہنچائی. آگے امت کا مشن ہے کہ اس دعوت کو آگے تک پہنچانا ہے. اس مشن سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ ہی آگے چلے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم
اس شخص کی امت ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی، اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا. بیسیکلی اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے. لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف 4 بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. اکیلا آئے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، کسی نے بات ہی نہیں سنی. اب مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، کوئی ایک بندہ بھی چینج نہیں ہوا. سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا، اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے وہ جو 4 شرائط ہیں ان پہ عمل کر لیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑا آسان ہے. اگلی 2 مشکل ہیں. وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا. وتواصوا بالصبر، اس کے بعد پھر تکلیف تو شدنی چیز ہے، ڈیسٹنی میں مقرر ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی ہلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا، تو بس آپ کی وہ 4 شرائط پوری ہوگی، آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائیں اور نکلیں. یہ آپ کے اپنے ٹکٹ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. آپ اختلافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نسبت آپ حقوق العباد پہ بہت کم بولتے ہیں. بالکل آپ نے غلط کہا. حقوق العباد پہ بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں ہیں. آپ نے چونکہ اختلافی موضوعات ہی سنے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنا ہے نا، آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. ادھر یہ لکھا ہوا ہے نیچے. کیوں بھائی؟ جنہوں نے ممی ڈیڈی چینلز دیکھے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں نعمان علی خان ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان بیچاروں کا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں تو ایک ایک بندہ پوری کھونگ ہے. بندہ، مولوی تو چھوڑ دیں، مولوی تو ڈین ہے، بندے جڑے نے کھونگا نے. تو ادھر تو پھر میری جیسی بڑی ڈین چاہیے نا ان کے اوپر. ہاں، تو یہ ادھر کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی. تو اس لیے میں ہر ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہوں. ایتھیزم کے خلاف سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، باقی تو صرف ویلاگز بناتے ہیں کہ جی ہو گیا. درجنوں ویڈیوز اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کی ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر. اس پلانٹ ارتھ پہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو؟ طاہر جمیل صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے، الیاس قادری صاحب نے، ثاقب رضا مصطفی صاحب نے. میں نے دوسری دفعہ شروع کی ہوئی ہے. ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں. سورہ یونس مکمل ہوئی ہے. ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے. ابھی میں اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا ہے، تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، میں جس طرح کراس ریفرنسز آیات کے، احادیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں، وہ ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بولے، نہ ان کی کمپیٹنسی تھی. کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں. لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی، جب میں اس پہ آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے، اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں. میں اب آپ کو آپٹیمل سولوشن دیتا ہوں. اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوا نا، ورنہ 100 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا تھا. تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ ذرا حقوق العباد میں آپ وراثت کے قوانین لکھیں، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، وراثت کی امپورٹنس، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، وومنز رائٹس ان اسلام، وہ آپ دیکھیں، میری ویڈیوز ہی کھلیں گی. ماں باپ کو اف تک نہ کہو، آپ یہ لکھیں، میری ویڈیو کھلے گی. تو یہ آپ کا موقف غلط ہے. ہاں،
آپ کو جن لوگوں نے شیئر کروائی ہے ویڈیو کوئی, تو ظاہر ہے وہی والی کروائی ہوگی. تو اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے روزوں سے متعلق ہی اگر کوئی آپ کو بات شیئر کرے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ شاید میں صرف رمضان کے روزوں پہ ہی بولا ہوا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے. ابھی تو آپ محرم آنے دیں تو آپ کو لگے گا کہ محرم پہ ہی بولا ہوا ہوں صرف. ٹھیک ہے نا. تو ہر ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, اب بے فکر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی جی کریں, ضرور کریں, پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور استعمال کریں. اگر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو پھر نیکی کی نیت سے ماتم اور 12 ربیع الاول منانا گناہ کیوں ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث ہی آدھی آپ نے پڑھی, یہ کلپ کاٹا ہے آپ نے نبی علیہ السلام کا. ہاں جی, ہاں صحیح بتا رہا ہوں. اور 99.99% لوگوں کو یہ پوری حدیث پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدکار عورت بھی اگر نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہی ہے تو اسے ثواب مل جائے گا. انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے. برائی کا کام خواہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے, وہ گناہ ہی ہے. کیونکہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جو کوئی شخص دنیاوی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑے گا تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی. اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, نیکیاں تو ڈیپینڈنٹ ہے صرف اس کی نیتوں کے اوپر. اب مجھے بتائیں یہ جو پوری بات حضور نے کی ہے اس میں کوئی گناہ کی بات آپ نے کہیں ذکر کی ہے؟ کیا نکاح کرنا گناہ ہے؟ دنیاوی کاروبار کرنا کیا گناہ ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر ہوں گے تو کام تو اگرچہ درست ہے لیکن پھر اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دے گا. یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور اسی ٹاپک کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ یہی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا رومن میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اچھی نیت سے برا عمل کرنا. میں نے پوری تفصیلی وہ چیزیں کی ہیں. وہ جب ہمارے ایک ایکس DGISPR تھے نا, آصف غفور صاحب, جو آج کل کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. تو پھر میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. اسلام میں ہر چیز جائز نہیں, صرف اتنا ہی جائز ہے جتنا اللہ نے اجازت دی ہے. آپ جنگ میں بھی جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے, اور محبت میں تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ. تو اس کے ساتھ پھر میں نے دو جو متھ مشہور تھے نا, ایک تو یہ کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, اور دوسرا کہ اچھی نیت کے ساتھ برا کام بھی کر لیں. تو یہ کرتے ہیں نا لوگ. ہماری یہ دہشت گرد تنظیمیں اچھی نیت کے ساتھ برا کام کرتی نہیں. ہمارے ریاستی ادارے بڑی اچھی نیت کے ساتھ غلط کام کرتے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب انہیں توبہ ہی نہیں کرنے دیتے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اس کی سزا پھر PTI کے ورکرز کو کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ اب جو کچھ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں نا کہ یہ ہم بچوں کو جو لٹکا کے مار رہے ہیں وہ کہیں گے اچھی نیت کے ساتھ مار رہے ہیں. ہاں, غلط کام, ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی, خواہ کوئی دینی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, وہ گناہ ہی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون کو توڑیں. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بظاہر جو دنیاوی طور پر ناکام ہوئے, دنیاوی طور پر, اللہ کے حضور نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کافر استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کو نیچا کرنے کے لیے. پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بیت المال کو مس یوز کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو رشوتیں دے کر حضرت علی کے گورنروں کو خرید لیں. ہر وہ حرام کام جس لیول پہ وہ اتر سکتے تھے, عورتوں کی لالچ بھی دے کے, سب کچھ انہوں نے کیا.
لیکن حضرت علی نے کہا میں اپنی خلافت داؤ پہ لگا لوں گا لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. اور یہی آپ کی آزمائش ہے. اگر دنیا میں بادشاہت حاصل کرنا کامیابی ہوتی تو مجھے بتائیں فرعون سے بڑا کون سا بادشاہ تھا, نمرود سے بڑا کون سا بادشاہ تھا؟ ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس بادشاہت کو اپنی طرف ہی منسوب کیا ہوا ہے قرآن میں. جب نمرود کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی اور وہ ابراہیم کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو گیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. وہ جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آیا اس میں الفاظ ہے کہ ہم نے اسے بادشاہت دی تھی. تو اللہ نے نمرود کو اور فرعون کو بادشاہت دی ہے. اگر بنو امیہ کو بادشاہت ملی ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غیبی تائید ہے. دنیا میں کامیابی ضرور ہوگی. اللہ کے حضور کامیاب وہ ہے خواہ وہ ایک فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش ہے نا, اگر اللہ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ اس نے کی ہے اور اس کی لاش کو چیل کوے بھی اٹھا کے لے جائیں, وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. اور اس کے مقابلے پر کوئی دنیا میں بڑے سے بڑے منصب پہ ہے, خواہ کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کیوں نہیں ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے, اس کا آپ مزار بھی بنا لیں, اندر انہوں کیڑے ہی پہ جائے. سیدھی جی کا